السلام علیکم جی، اب تک کی اب سب سے اہم خبر، شہباز گل چیف آف سٹاف جناب عمران احمد خان نیازی جو ہے ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ کچھ لاکھ کے مچلکے جو ہیں وہ عدالتی حکم کے ساتھ جیل کو بھجوائے جائیں گے جیل حکام کو، اور جیل حکام جو ہیں وہ ان کو رہا کر دیں گے تا آن کے ان کے خلاف کوئی اور ایف آئی آر درج نہ ہو، کوئی اور کسی مقدمے کے اندر وہ پولیس کو مطلوب نہ ہوں، وہ رہا کر دیے جائیں گے۔ عدالتی رویے اور احکامات سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کی رہائی عمل میں آ جائے گی۔ یہ اب تک کی تازہ ترین ہے۔ شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہے پورے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے لیے بھی ایک استعارہ ہے، ایک پیغام ہے، نہ صرف کہ ان کے لیے بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ شہباز گل جب جیل میں تھے تو ان کا ہاتھ ان کی پارٹی نے چھوڑ دیا۔ جب ضرورت ہوتی مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی جناب عمران احمد خان نیازی کی طرف سے کہ مجھے پکڑ کے میرا شہباز گل بنا دیں گے، تو اس وقت شہباز گل کا نام سننے میں آتا، ادروائز ان کا نام سننے میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا، جبکہ میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ جیل کے اندر انہیں وی آئی پی سہولتوں میں رکھا گیا۔ جیل کے اندر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ سلوک ہوا، جیل میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور جیل کے اندر ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جو پی ایم ایل این کے صابر ہاشمی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ جیل کے اندر انہیں ایک شہزادے کی طرح رکھا گیا۔ وہ عام قیدی نہیں تھے، ان کے لیے پوری جیل کے اندر مٹر گشت کرنے کی سہولت دستیاب تھی، وہ جس چکی میں چاہتے جا سکتے تھے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ شام 5 بجے گنتی ہوتی ہے اور ہر قیدی کو اس کے متعلقہ چکی کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جو اڈیالہ جیل کے حکام کے حوالے سے انفارمیشن تھی وہ یہ تھی، وہ جو جیل حکام تھے وہ کسی بھی چکی کے اندر سو سکتے تھے، یہ انفارمیشن تھی ہمارے پاس۔ اگرچہ ہمیں یہ انفارمیشن دینے کی پاداش میں پورے کا پورا سٹاف جو تھا جیل کا وہ بدلا گیا، اور ہمارے خلاف ہمارے دوستوں سے ولاگ بھی کروائے گئے کہ یہ غلط ہے جیل حکام کی طرف سے، لیکن ہمارے پاس انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے چھن کے آتی رہی، اور کہا پھر یہ بھی تانے دلوائے گئے کہ اگر اتنا ہی عیاشی کے اندر رہ رہے ہیں تو تسی آ کے رہ لو نا اتھے، پایا نسی رہ کے گئے ہوئے ہیں تواڈے کول ایڈی بھی کوئی گل نہیں، ہم آپ کے پاس آپ کے مہمان رہ کے گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارے ساتھ بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا، میرا مطلب ہے اچھا سلوک کیا، ہمیں بھی وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا، لیکن ہم سے بھی زیادہ جو ٹریٹمنٹ جو تھا وہ ان کا تھا۔ اب ہے حکومت کا امتحان، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں اس 3 رکنی بینچ کے وہ سربراہ بنا دیے گئے ہیں۔ نتیجہ تو انہوں پتہ ہی ہے کہ نکلے گا، جس نے یہ طے کرنا ہے کہ شہباز گل کے اوپر پولیس کی کسٹڈی کے اندر ٹارچر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ انہوں نے طے کرنا ہے، ڈٹرمن کرنا ہے، اور وہ جن ناقابل بیان حصوں کے اوپر وہ ٹارچر کی نشاندہی یا شکایت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہاں کے زخم مندمل ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے، اور کیا شہباز گل صاحب جو ہیں وہ حصے دکھانا بھی چاہیں گے پولیس کو یا دوسرے حکام کو، یا مطلب کہ پولیس کے نامینیٹڈ ڈاکٹرز کو۔ نال تسی ہسن ڈے ہو میری اس گل تو ناقابل بیان حصوں پہ، ہیں ہسنا نہیں ہے بیچارے کے اوپر۔ وہ کہتا ہے بھئی، وہ کہتا ہے تو یقیناً 3 بورڈ بیٹھے جی اس دوران میڈیکل کے، ٹھیک ہے، اور ایک بورڈ تو وہ تھا جو ان کی اپنی حکومت نے اپنے لوگوں کا بٹھایا، اور تینوں نے اس طرح کے ٹارچر کو ڈینائی کیا، تو ڈیفینیٹلی وہ عدالت جو ہوگی جب وہ اس ٹارچر کے اوپر فیصلہ کرے گی تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ عدالت جو ہے وہ میڈیکل کے اندر خود پی ایچ ڈی ہو، ظاہر ان 3 بورڈز کو جس کے اندر کمپیٹنٹ ڈاکٹرز شامل تھے، ان کی فائنڈنگز کو ڈینائی کرنا دل گردے کا کام ہے نا، آپ پھر ان سے زیادہ کمپیٹنٹ ہوں، لیکن مبینہ طور پہ جو اعجاز الاحسن صاحب مبینہ جج تو وہ پورے ہیں، لیکن مبینہ طور پہ جو ٹارچر ہوا ہے تو اس مبینہ ٹارچر کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی مبینہ قانون جو ہے وہ روب عمل آ جائے، اور جو مبینہ قانون جو ہے جس کے تحت مطیع اللہ جان مبینہ اغوا ہوتا ہے، تو مبینہ ٹارچر کے لیے مبینہ کوئی بورڈ بنا دیا جائے اور وہ مبینہ ٹارچر کی بات کرے کہ یہ ہوا ہے۔ ویسے یہ کمال کی بات ہے کہ مطیع اللہ جان کا
کیس کبھی بھی نہیں لگا، مبینہ اغوا کا کیس جو ہے وہ انہی صاحب کے پاس تھا، یہ کیس فوراً لگ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں ایفیشنسی دیکھیں اور ان بائسڈ رویہ دیکھیں آپ عدالتوں کا، کہ مطیع اللہ جان کو اغوا ہوئے، مبینہ اغوا ہوئے، بھائی اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن مبینہ طور پہ یعنی کہ جج صاحب کے صاحبزادے کو بھی کودنا پڑ گیا اپنی ماشاءاللہ بابرکت چہرے کے ساتھ پورے سوشل میڈیا کے اندر مبینہ طور پہ ڈینائل کرنے کے لیے کہ کس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ مظلوم ہے، وہ بیچارہ پی ٹی آئی کا بامپو ہے، تو وہ کس طرح مبینہ طور پہ مبینہ تعصب کی بنیاد پہ اوپر، مبینہ عدم تعصب کی بنیاد کے اوپر کس طرح وہ مبینہ ننگی تار بنا، ننگی تلوار بن کے وہ کودا، اور اب وہ جب اس سے معاملہ نہیں، اس کی آگے سے چھترول ہوئی چنگی پلی ہے نہیں، تو اس کے بعد پھر جج صاحب آپ خود تشریف لے آئیں، دیکھیں اب کیا مبینہ فیصلہ وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ مبینہ پہ نظر رکھنا، آپ نے مبینہ نہیں سمجھ لینا، وہ تو ماڈل ہی کراچی دی، مبینہ طور پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اس کے اوپر۔ آج ڈٹرمن ہوا کہ کیا ریڈ لائن ہے اور کیا ریڈ لائن نہیں ہے، اور اس ریڈ لائن کی بنیاد کو اس کو کراس نہیں کرنا، اور خاص طور پہ جو پاکستان فوج ہے اس کے رینکس اینڈ فائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اگر کریں گے تو پھر میجر ریٹائرڈ عادل کی طرح برطانیہ میں جا کے خاندان سمیت پناہ لینی پڑے گی، یا پھر شاہین سے بھائی بڈھے کی طرح امریکہ میں سوشل سیکیورٹی کے ٹکڑوں پہ پلنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، لیکن آپ پاکستان کے اندر رہ کے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ میں تو کبھی بھی نہیں کی تھی، تو اسی گواہ ہونا اس گل دے، صحیح گل ہے، میں تو کدی، ہم تو کہتے ہیں جی ریڈ لائن بتا دیں، ہم ریڈ لائن کے ادھر ادھر کھیل لیتے ہیں یار، یہ ولاگ کرنا ہوتا ہے روزانہ، تو وہ مبینہ طور پہ چھوڑیں، مبینہ کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ آن اے سیریس نوٹ، حضرت شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کا جس عہدے پہ وہ فائز تھے وہ عہدہ فل کیا جا چکا ہے۔ جناب انقلابی شاعر احمد فراز کے صاحبزادے شبلی فراز، جن کو بعض ان کے جو رائیول ہیں وہ شغلی فراز بھی کہتے ہیں، وہ اس عہدے کے اوپر متمکن کیے جا چکے ہیں، اور شغلی فراز صاحب جو ہیں اب اگر وہ عہدہ آکوپائی ہو گیا ہے تو شہباز گل صاحب آگے کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے وہ سروگیٹ سپیکر بن جائیں، اور وہ کیا ہے جاوید جو کہ سپیکر بنتا ہے، وہ اسٹیج سیکرٹری بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو تقریر ہوا کرے وہ شہباز گل کی ہوا کرے۔ اب شہباز گل صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ رندہ پھرا ہے، اور اگر پھرا ہے تو کہاں کہاں پھرا ہے، اور کہاں کہاں پہ ابھی وہ دراڑیں باقی ہیں جن کے اوپر فلنگ بھی ہونی ہے اور رندہ بھی دوبارہ پھرنا ہے۔ کیا ریگ مار سے کام نہیں چلے گا؟ تو یہ شہباز گل صاحب نے اپنی پاک پوتر اور ماشاءاللہ سوکھی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں، سلکھی زبان کے اندر انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ رندہ کہاں کہاں پہ پھرا ہے، کیونکہ وہ جو مخالفین کو رندہ پھیرا کرتے تھے خود ان کی سانس اکھڑ گئی، حالانکہ انہیں رندہ نہیں پھیرا کسی نے، انہیں بس پکڑا تھا۔ ہو سکتا ہے جج صاحب کہیں سے تلاش کر لیں کہ مبینہ رندہ جو تھا وہ مبینہ جگہوں کے اوپر پھیرا گیا ہے، وہ جگہیں جو دکھائی نہیں جا سکتی۔ وہ مجھے پیارے افضل یاد آ گئے جو سیکرٹری رہے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے، کہ دھاندلی تو ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا، ماما تو سیکرٹری جنرل سے الیکشن کمیشن دا، تمہیں تو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی، وہ اینی لبی داڑھی رکھ کے جھوٹ بک سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح اس عہدے پہ پہنچا ہے اس بات کو چھوڑ دیں۔ ہر 2 نمبر آدمی جو ہے نا، جس کی زندگی کے اندر 2 نمبر طریقے سے رائز کرنا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کر کے پورے سوسائٹی کا گند پی ٹی آئی میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ آپ کو اب زیادہ تگ و دو نہیں کرنی پڑتی کسی بھی گند کو ڈھونڈنے کے لیے، بس پی ٹی آئی کی طرف نظر ڈال لیں، اگر وہ وہاں پہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معاشرے کا گند ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ شہباز گل صاحب کیا وہی زبان کنٹینیو کریں گے، کیونکہ انہوں نے جس ٹی وی کے اوپر یہ بیان دیا تھا اس ٹی وی کے اپنے مالک جو ہیں وہ مفرور ہو گئے، انہوں نے متعلقہ لوگوں کو فارغ کر دیا، اور عمران خان کے بیانات اور تقریر کے حوالے سے وہ اسی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں جس پالیسی کو جیو فالو کر رہا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے دیکھا ہو تو دنیا کے اوپر، دنیا عمران خان صاحب کی حمایت میں بھی ننگی تلوار بنا ہوا تھا، دنیا کے اوپر جو انٹرویو کیا ہے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب کا، وہ کئی جگہ سے ایڈٹ بھی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو صاف ستھرا کر کے کانٹ چھانٹ کر کے اس کو چلایا گیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں
پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو نئی پیش آنے والی حقیقتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا کہ جب اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کی جگہ کیا ہوگی۔ آج مائزہ حمید گجر جو ہیں پی ایم ایل این کی ایم پی اے ہیں میرا خیال، یا ایم این اے ہیں، ممبر اسمبلی ہیں، ان کے بارے میں ایک گھٹیا ٹرینڈ چل رہا تھا۔ یہ گھٹیا ٹرینڈ کی جو زبان ہے یہ نارملی بشرا بی بی خود ڈکٹیٹ کرتی ہیں، وہ اس کے اندر ایک گالی ہوتی ہے، میں وہ دہرانا نہیں چاہ رہا، وہ دہرا سکتی ہیں یا ان کے موکلین دہرا سکتے ہیں۔ تو آئندہ جو بکواسیات اور واہیات جس کی بنیاد جو مین سٹریم میڈیا پہ کر کے جناب حضرت قبلہ پھنسے ہیں، شہباز گل صاحب گیلے ہوئے ہیں، میں گلے تیتر دی گال نہیں کہہ رہا، جو شہباز گل صاحب گیلے ہوئے ہیں، اب یہ جو بکواسیات ہے اب یہ سوشل میڈیا پہ چلے گی، اور سوشل میڈیا پہ جب چلے گی تو آج مجھے وہ بات یاد آ گئی جو جناب حضرت جسٹس عطر من اللہ صاحب نے فرمائی کہ جناب اگر ہم سوشل میڈیا پہ جائیں تو پھر تو آدھا پاکستان اندر ہو۔ نہیں سر، آپ سوشل میڈیا پہ نہ جائیں، آپ کی عدالت میں کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی ایک سابقہ ایم این اے خاتون نے آپ کی شان اقدس کے اندر کافی زیادہ گستاخیاں کی تھیں۔ اگر آپ صرف اپنی عدالت میں بے عزت کرنے والوں کی پارٹی افیلیشن دیکھے بغیر، کیونکہ میری ذات کے اوپر بھی مجھے بھی اس میں گھسیٹا گیا تھا، اس لیے میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اس پہ بات کروں، تو جسٹس صاحب یقیناً آپ کو سوشل میڈیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی عدالت میں اس خاتون نے جو گفتگو کی ہوئی ہے، صرف آپ اس کے اوپر کارروائی کر لیں جو کہ آپ کے سامنے ہوئی ہے، تو پھر میرا مطلب ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، مجھے بھی گالیاں پڑی تھی، میری کیا اوقات ہے سر، میری 2 2.5 3 چٹانک عزت ہے۔ آپ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، اور آپ کی عدالت میں ایک جو 2 نمبر وکیل ہے وہ لے کے آیا تھا وہ خاتون، وہ ٹھیک ہے ایک خاتون کو، اور اس خاتون نے اس کے کور کے اندر آپ کی شان اقدس میں گستاخی کر رکھی ہے۔ میں کہا بزرگ کہندے نے کہ چنگی گل یاد کروا دینی چاہیے، تو سر سوشل میڈیا کی طرف آپ مت دیکھیں، آپ اپنی عدالت کی طرف دیکھیں، اور جہاں جس نے یہاں پہ بد زبانی کی ہوئی ہے اس کو کسی قانون کے کینڈے میں تو لے کے آئیں نا سر۔ بس ہم نے عرض کرنا تھا، اور ہماری عرض ایسی نہیں ہے کہ جس پہ کوئی شکایت پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔